بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آنے والے معزز سامعین کا چینل پہ ویلکم ہے، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہیں۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان لانے والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس کی دنیوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دھنسا جاننے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، جس میں انبیاء و ملائک سب داخل ہیں، یعنی لازمی طور پر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار علی مدار سے بہرہ مند و فیض یاب۔ اسی لیے اولیاء کاملین علماء عاملین تصریحیں فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اول و آخر میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بڑھتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ اور فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور مومنین پر بالخصوص کمال مہربان ہیں، رؤوف الرحیم ہیں۔ ان کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے، ان کی بھلائیوں پر حریص ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تمام عاصیوں کی شفاعت کے لیے تو وہ مقرر فرمائے گئے۔ ترجمہ ہے: اے حبیب، اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آیت مبارکہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں اس سے ثابت ہونے والی دو عظمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام سے افضل ہیں۔ تفسیر اور روح بیان میں اکابر بزرگان دین کے حوالے سے مذکور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، خواہ وہ عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام، ذی عقول ہوں یا غیر ذی عقول، سب کے لیے مطلق، تام، کامل، عام، شامل اور جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو تو لازم ہے وہ تمام جہاں سے افضل ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں، کیونکہ جو شخص دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے گا، اسے دونوں جہاں میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا، اور وہ دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ جو آپ پر ایمان نہ لایا تو وہ دنیا میں آپ کی رحمت کے صدقے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ پا سکے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کفر، جہالیت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ اہل کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے، کیونکہ طویل عرصے سے ان میں سے کوئی نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے تھے۔ ان کی کتابوں میں بھی اختلاف رونما ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مابوس فرمایا جب حق کے طلبگار کو کامیابی اور ثواب حاصل کرنے کی طرف کوئی راہ نظر نہ آ رہی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا اور ان کے لیے حلال و حرام کے احکام مقرر فرمائے۔ پھر اس رحمت سے فائدہ اسی نے اٹھایا جو حق کے طلب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی سے سرفراز ہوا، اور جو ایمان نہ لایا وہ دنیا میں آپ کے صدقے بہت ساری مصیبتوں سے بچ گیا۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پر کروڑوں درود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں فرق۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اور انبیاء علیہ السلام رحمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین رحمت اور سراپا رحمت ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں فرق ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ ان دونوں کی رحمت میں بڑا عظیم فرق ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رحمت ہونے کے حرف کو من کی قید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور اس کتاب و شریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے، اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابعوث ہونے تک چلا، اور پھر آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پر آپ کی رحمت کا ہونا منقطع ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطلق طور پر تمام جہانوں کے رحمت ہونا بیان فرمایا، اور اسی وجہ سے عالمین پر آپ کی رحمت کبھی منقطع نہ ہوگی، دنیا میں کبھی آپ کا دین منسوخ نہ ہوگا، اور آخرت میں سارے مخلوق جہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔